الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال الله سبحانه وتعالى توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ سب تعریفیں، بزرگییں، بڑائییں اور عظمتیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس کے علاوہ اس کائنات میں الہ کوئی نہیں ہے۔ نہ اس کی ذات کے کوئی مقابل ہے، نہ اس کی صفات کے کوئی مقابل ہے۔ وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، وہ اپنی صفات میں بھی یکتا۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، اور جس کا یہ عقیدہ اور ایمان نہیں ہے وہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ رمضان المبارک، کل جس کے بارے میں ہم جس کی آمد کا کہہ رہے تھے، اور آج ہم سے یہ رخصت ہونے کو ہے، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس رمضان المبارک کی عزت اور اس کا احترام کیا، جس طرح کہ اللہ کے پیغمبر نبی رحمت امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ بشارت ہے، بشرا ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس مہینے کے روزے ایمان کی حالت میں فرض سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کی اطاعت سمجھ کر اس مہینے کے روزے رکھے، دکھلاوا نہیں کیا، شمع نہیں کیا، ریاکاری نہیں کی، اللہ کو سامنے رکھا کہ میرے رب نے یہ مہینہ، یہ رمضان مجھ پر فرض کیا ہے، ایمانا و احتسابا، اور اپنا احتساب بھی کیا۔ آپ کو تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جس نے مسجد میں 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، وہ نمازی پکا نمازی بن جاتا ہے۔ لوگوں نے تو مسجد نبوی کا رکھا ہے نا، مسجد نبوی میں جس نے 40 نمازیں پڑھی، حالانکہ یہ عام مساجد کے بارے میں ہے، اور وہاں
جو ہمارے کئی بزرگ جانتے ہوں گے، ہم تو وہاں رہے ہیں بڑی دیر، ایسا بھی دیکھا ہے حاجیوں کو مسجد میں نیند آ گئی ہے، اذان ہو گئی تو اسی وقت تکبیر بھی جلدی ہو جاتی تھی تو وضو کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا تھا، یا نماز پڑھی یا وضو کر کے آئے تو نماز چلی گئی، ہاتھ مارا اور جناب علیہ منہ پر پھیرا، نماز شروع کر دی۔ کیا بات ہے جی، اگر میری ایک نماز بھی رہ گئی تو دوبارہ شروع کرنی پڑے گی۔ حالانکہ جو بندہ سمجھتا جو اتنی دور سے گیا ہے، مسجد نبوی میں کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے جی؟ اللہ اکبر، یار آپ کی عمریں اتنی ہو گئی، آپ کو ابھی تک پتہ نہیں چلا میرے بھائیوں، 1000 نماز کا ثواب، 50,000 کا بھائی جان نہیں۔ صحیح ترین روایات میں ہم وہ بات کرتے ہیں جو صحیح ترین ہے، جو اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ نے فرمائی ہے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات نہیں۔ 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور بیت اللہ میں 1,00,000 نماز کا، یہ فرق ہے دونوں مسجدوں میں۔ بیت اللہ میں 1,00,000 نماز کا، وہ جس کو یہ موقع مل جائے، 40 مل جائیں، 10 مل جائیں، 100 مل جائے، 1000 مل جائے، اگر اس کی استطاعت ہو، اللہ صحت اور تندرستی دے، تو بندہ ایک نماز بھی مسجد نبوی میں فوت نہیں ہونے دیتا، بلکہ کوشش کرتا ہے کہ میں آگے جا کے بیٹھوں۔ اس لیے بھائی یہ دین اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، ہمیں اس دین کو سمجھیں۔ یہ کوئی رواجی عمل نہیں ہمارے کہ ہم مسجد میں آ گئے، 2-4 دن نمازیں پڑھیں، رمضان اچھا گزار لیا، پھر یہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے کہ بندہ کوشش کرتا ہے، ہر بندہ جو مسلمان ہے، جو روزے رکھتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ میں باجماعت نماز بھی پڑھوں، 5 نمازیں پوری پڑھوں، مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو۔ پھر وہ سارا سال اسی نہج پر چلنا چاہتا ہے کہ اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ جس طرح میں نے اس رمضان کا احترام کیا ہے، اللہ مجھے جب تک میری زندگی ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ وَاعْبُدْ کس کو حکم ہے؟ یہ امام الانبیاء سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں آپ کو بھی معاف نہیں تھی، فرمایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرو، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ بھئی موت یقینی ہے نا سب کو، یار یہ بوجھ سا کیا ہے، موت یقینی ہے کہ نہیں؟ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ہمیشہ رہوں گا؟ کوئی نہیں کہتا، کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اگر کوئی قرآن کو بھی جھٹلائے تو اس کی مرضی ہے، بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ بھی مرنے والے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی کو ہمیشگی نہیں بخشی، کیونکہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے گا۔ جبریل امین، آپ جانتے ہیں سب حدیثوں کو، جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو قیامت تک زندگی دی جاتی ہے، قیامت تک آپ اس دنیا میں آپ کو زندگی دی جاتی ہے، اگر آپ اللہ کی ملاقات چاہتے ہیں تو پھر آپ کا وقت آ گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں سارے، پیغمبر کا مشن جب پورا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اپنے پیغمبر کو اٹھا لیتا ہے، اور اب کس کی ذمہ داری ہے دین آگے پہنچانا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف
وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کس کی ذمہ داری ہے یہ مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے، میری مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے، سب لوگوں کی ضرورت ہے. جس کو ایک مسئلہ بھی صحیح آتا ہے، یہ قاعدہ اور قانون غلط ہے کہ جی تم نے اتنی صرف نحو کی کتابیں پڑھی ہوں گی، اتنی جنابی تم اصول جانتے ہوگے، تم اصول تفسیر جانتے ہوگے، اصول حدیث جانتے ہوگے، صرف نحو کا سارا علم سارا جانتے ہوگے، تو پھر تم آگے دین کو بتا سکتے ہو. فرمایا جس کو ایک مسئلہ بھی آتا ہے، بلغو انی ولو آیا. یہ میں نے تو نہیں کہا، یہ مولوی صاحب نے تو نہیں کہا، یہ بزرگوں نے تو نہیں کہا، یہ کائنات کے امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ فرما گئے تھے. اس دین کو پھیلانا، اس دین کے لیے جدوجہد کرنا، وہ غلط آدمی کے لیے کتنا، غلط کام کے لیے کتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے. آج آپ کو پتا ہے کہ مسلمان جھوٹ کتنا بولتا ہے، آج آپ کو پتا ہے کہ مسلمان فراڈ کتنا کرتا ہے، آج آپ کو پتا ہے مسلمان بے ایمانی کتنی کرتا ہے، آج آپ کو پتا ہے مسلمان ملاوٹ کتنی کرتا ہے. اللہ اکبر. اور کوئی کام بھی ہمیں صحیح نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ایمان والو توبہ کرو اللہ کے حضور، پکی اور سچی توبہ. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. قریب ہے. اگر تم پکی توبہ کر لو گے نا، قریب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، تو نہیں چاہے گا تو نہیں. یہاں یقین کے لیے ہے، یقیناً اللہ تمہاری غلطیوں کو مٹا دے گا اور تم کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اس کی تصویر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی ہے. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ایسی نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی ہی نہیں، کسی کان نے سنا ہی نہیں، کسی دل پر اس کا کھٹکا بھی نہیں ہوا. ایسی نعمتیں، پھر لازوال سدا بہار نعمتیں، کبھی ان میں انقطاع نہیں آئے گا کہ جناب آج چینی نہیں ملنی، آج فلاں چیز نہیں ملنی، آج یہ نہیں ملے گا، آج قحط سالی آ گئی ہے، آج بھوک ہڑتال ہو گئی ہے. سدا بہار نعمتیں نہ ختم ہونے والی. اللہ کہتا میں ایک ہی چیز تم سے مانگتا ہوں، یہ کائنات کی ساری نعمتیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، کائنات کی ساری نعمتیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تم صرف میرے بن جاؤ، مجھے اپنا الہ سمجھ لو، مجھے اپنا معبود سمجھ لو، مجھے اپنا رب سمجھ لو، میرے در پر آ جاؤ، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اللہ اکبر. سارے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون. اور مومنوں اللہ کے حضور توبہ کرو سارے کے سارے. شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. لعلکم تفلحون. انفرادی گناہ ہوں، میرے گناہ ہوں، تو میں اللہ سے چپ کے بھی معافی مانگ سکتا ہوں. وہ عورت آئی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قبیلہ جوہینہ کی عورت، آ کر کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے پاک کر دیجئے. آپ نے منہ پھیر لیا. اس نے پھر کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کہیں مجنونہ تو نہیں ہے، پاگل تو نہیں ہے. صحابہ نے رکھی یا رسول اللہ نہیں. فرمایا بی بی جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو پھر آ جانا. پہلے آپ نے کیا الفاظ فرمائے؟ اللہ تتوبی، شاید کہ تو توبہ کر لیتی. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے بھلا؟
اگر گناہ بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان ہو اور بندہ اللہ سے توبہ کر لے، من تاب تاب اللہ علیہ، جو توبہ کر لیتا اللہ بھی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ التوبہ تو یجب ما قبلہا، توبہ پہلے سارے گناہ معاف کر دیتی ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تتوبی، تو نے توبہ کر لی ہوتی، گناہ نے اس کو بڑا ستایا تھا، آخرت پر اس کا بڑا پختہ یقین تھا۔ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایسے ہی مر جاتی تو اللہ کو کیا منہ دکھاتی؟ یا رسول اللہ مجھے آخرت چاہیے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ پر حد جاری کر دیجئے۔ فرمایا تیرے بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، باپ کو بلایا، ولی کو بلایا، ہو بھائی ادھر، یہ تمہاری بیٹی ہے یا جو بھی ہے، اس کو لے جاؤ، جب بچہ پیدا ہو تو پھر لے آنا۔ بچہ پیدا ہوا، پھر وہ دوڑی آ گئی۔ گناہ نے اتنا ستایا ہوا تھا، اللہ سے اس قدر ڈر تھا، اللہ کا دل میں اس قدر خوف تھا، کاش یہ خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا چلی جا، جب بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو تو پھر آنا۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، اس نے اپنے بچے کو روٹی کھانا سکھلا دی۔ پھر اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ اب یہ بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے، یا رسول اللہ مجھ پر حد قائم کر دیجئے۔ پھر اس عورت کو سنگسار کر دیا گیا۔ سنگسار سمجھتے ہیں نا؟ اللہ اکبر۔ حدیث میں ہے کہ ایک چھینٹا، اس کے خون کا ایک قطرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر گرا، وہ سمجھے کہ یہ پلید خون ہے، عورت یہ ثانیہ عورت ہے، خبیثہ منہ سے نکل آیا۔ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پہنچی، فرمایا عمر تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر اس کی توبہ 70 اہل مدینہ پر تقسیم کر دی جائے، لواسیا تو ہم سب کو اللہ معاف کر دیتا۔ جادت بنفسہا، یہ بیچاری جو اپنا نفس لے کر آ گئی ہے، اس نے اپنے نفس کی بھی پرواہ نہیں کی، یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ کوئی بتاتا کسی کو اپنے گناہ؟ لیکن یہ عورت، اس سے ثابت ہوا جب مسئلہ عدالت میں پہنچ جائے تو معافی نہیں ہے، عدالت سے پہلے معافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ احکم الحاکمین، معاف کرنے والا ہے، اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 دفعہ سے بھی زیادہ اللہ سے معافی مانگتے، 70 دفعہ سے بھی زیادہ اللہ سے معافی مانگتے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا انی اتوب فی الیوم 100 مرہ، لوگوں اللہ کے حضور توبہ کرو اور استغفار کرو، میں اللہ سے دن میں 100 دفعہ معافی مانگتا ہوں اور 100 دفعہ بخشش مانگتا ہوں۔ کثرت سے اللہ سے معافی مانگنا اور اللہ کے حضور توبہ کرنا اور اپنے گناہوں سے رجوع کرنا اور اپنے سینے میں جھانک کر دیکھنا کہ میرے کتنے گناہ ہیں۔ حدیث آپ نے صحیح بخاری کی سنی ہے کہ ایک شخص سخت بیمار ہو گیا، اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، میرے بیٹو جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری خاک کچھ ہوا میں اڑا دینا، کچھ سمندروں میں پھینک دینا۔
اللہ اکبر، بیٹوں نے ایسے ہی کیا۔ اللہ احکم الحاکمین نے ہواؤں کو بھی حکم دیا، سمندروں کو بھی حکم دیا کہ اس کی ساری خاک اکٹھی کی جائے، اور اللہ نے اس کو پھر زندہ کیا۔ اس کی روح کو پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ اگر تو نے میرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا تو جا، میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے، توبہ کرنے والوں کو، رجوع کرنے والوں کو، جو اللہ کے حضور رجوع کرتے ہیں ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اور توبہ ہر مسلمان پر ہر گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے، اور توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ اگر گناہ کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہو، ان یقلع المعصیہ، پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے، اللہ یعود علیہ ابدا، ان یعزم ان لا یعود علیہ ابدا، اور اس بات کا عزم کرے کہ پھر وہ یہ گناہ کبھی نہیں کرے گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے ان یندم علی فعلھا، اپنے فعل پر نادم بھی ہو، ساری زندگی اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے دربار میں روئے اور پھر اس گناہ کو کبھی نہ کرے۔ لیکن اگر اس سے پھر بھی گناہ ہو جائیں، ایک صحیح حدیث میں، صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ کے دربار میں جاتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ تیرے سوا میرا رب کوئی نہیں ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے اس نے مجھے اپنا رب سمجھا اور مجھ سے معافی مانگی، فرمایا جا میں نے تیرا گناہ معاف کر دیا۔ پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے در پر آ کر جھک جاتا ہے، رو رو کے اللہ سے معافی مانگتا، اللہ غلطی ہو گئی، یا اللہ تو میرا رب ہے، میں کس کے پاس جاؤں؟ اللہ کہتا ہے اس نے مجھے اپنا رب سمجھا ہے اور میرے در پر آ گیا ہے، فرمایا جا میں نے تیرا گناہ معاف کر دیا۔ غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، غافر الذنب، گناہوں کو معاف کر دینا والا، قابل التوبہ، توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب، سخت عذاب کرنے والا بھی ہے، ذی الطول، انعامات کرنے والا بھی ہے۔ اللہ نے یہاں امیدیں بھی دلائی ہیں اور وعیدیں بھی سنائی ہیں۔ جب بندہ اللہ کے در پر آ جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، چاہے اس نے کتنے بڑے گناہ کیوں نہ کیے ہوں، وہ جس نے 99 آدمی قتل کیے تھے، 1-2 نہیں، 99 آدمی، اور کوئی گناہ نہیں تھا جو اس نے کبھی چھوڑا ہو۔ بندہ ایک قتل ہو جائے تو ساری زندگی لرزتا رہتا ہے، 99 آدمیوں کا قاتل، اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا۔ اس نے کہا مجھے کوئی اہل علم بتا دیجئے جس کے پاس میں جاؤں اور اس کے سامنے اپنا یہ مسئلہ رکھوں اور میرے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ انہوں نے کہا فلان ایک آدمی اس کے پاس چلے جاؤ۔ اس رہبر کے پاس جا کر کہا کہ بھئی میں نے 99 آدمی قتل کیے ہیں، کوئی راستہ ہے میری توبہ کا؟ اس نے کہا نہیں تیرا کوئی راستہ نہیں ہے، تو جہنمی ہے۔ یہ جو جہنم کا فتویٰ دے نا، تو جہنمی ہے، کسی کے بارے میں جہنم کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ کوئی پتہ نہیں یہ کل بندہ بڑا پاپی تھا اور آج سارے گناہ چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ اس لیے نصیحت ہی کرنی چاہیے کہ اللہ کے بندو، اللہ کے در پر آ جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، شاید اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے، لیکن وہ دل میں خلش جو تھی
دل میں جو ڈر پیدا ہو گیا تھا، دل میں جو خوف طاری ہو گیا تھا، جب بندے کے دل پر اللہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ وہ دن آنے والا ہے جب میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہاں جا کے میں کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے دل میں خوف آیا، ڈر آیا، اور اس نے کہا کو ہے اللہ کا علم والا بندہ، مجھے بتاؤ، میں جا کر اس سے وہ مجھے فتویٰ دے دے کہ میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ لوگوں نے کہا فلاں جگہ پر ایک بڑا نیک آدمی، بڑا عالم فاضل آدمی، اس کے پاس جاؤ۔ اس کے پاس گیا، اس نے کہا یار میں نے 100 آدمیوں کا قاتل ہوں، 100 آدمی میں نے قتل کیے ہیں، میری توبہ ہے۔ فرمایا تیرے درمیان اور تیرے اللہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ اللہ سے پکی اور سچی توبہ کر لے، اللہ تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ اس نے کہا وہ کیا شرط ہے؟ فرمایا جس گاؤں میں تو رہتا ہے وہ مشرکوں کی بستی ہے، وہ اللہ کے نافرمانوں کی بستی ہے، وہ اللہ احکم الحاکمین کو نہ ماننے والوں کی بستی ہے۔ اس بستی کو چھوڑ کر فلاں بستی میں چلا جا، وہاں نیک اور موحد ایک اللہ کی عبادت کرنے والے رہتے ہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کل جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، یا ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ کام کر لوں وہ کام کر لوں۔ جس طرح بندہ ساری زندگی لگا رہتا ہے میں نے ابھی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، ابھی میرے یہ کام ہے، جب بوڑھا ہوں گا تو حج کر لوں گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، حالانکہ ان کی بات یہ صحیح نہیں ہے کہ بندہ اگر مکہ پہنچ ٹول کرے، اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی ہو کر مر جائے چاہے عیسائی ہو کر مر جائے، اس کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے حج نہ کرنا، اور اگر آدمی اسی طرح مر جائے تو بندہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کچھ نہیں، اس نے اسی وقت سب کو چھوڑا چھڑایا اور اس بستی کی طرف چل پڑا۔ اخلاص، للہیت، توبۃ النصوح اس قدر اس کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اللہ کا ڈر اس کے دل میں اس قدر تھا کہ اسی وقت چل پڑا۔ درمیان میں پہنچا، حدیث میں ابھی درمیان میں بھی نہیں پہنچا، موت کا فرشتہ آ گیا، اس کی روح قبض کر لی۔ اللہ اکبر۔ جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ جنتی کہنے لگے اس نے توبۃ النصوح کی ہے، حالانکہ ابھی تو ارادہ ہی کیا نا، عمل تو کوئی نہیں کیا، عمل تو کوئی نہیں کیا، ارادہ کیا صدق دل سے۔ اہل علم نے یہی لکھا ہے کہ اگر آدمی صدق دل سے توبہ کر لے اور آئندہ زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزارنے کا عہد کر لے، اگر اس کو اللہ زندگی دے تو ساری زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزارے، اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا، اپنی جنتوں میں داخل کرے گا۔ اور اگر یہ شخص سچی توبہ کر لے، صدق دل سے اللہ کی طرف رجوع کر لے، اور اس سے پہلے ہی اس کو موت آ جائے تو اللہ اس کی سچی نیت کی وجہ سے بھی اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ جنتی کہنے لگے کہ ہم نے تو اس کو جنت میں لے کر جانا ہے، اور جہنمی کہنے لگے کہ اس نے تو کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں ہے، ہم تو اس کو جہنم میں لے کر آئیں گے۔ اللہ نے ایک اور شخص، ایک اور فرشتہ انسان کی شکل میں بھیج دیا، اور بھائی میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، لڑتے کیوں ہو؟ زمین کو ماپ لو، جدھر اس کے قدم زیادہ ہوں گے، اگر نیک بستی کی طرف قدم زیادہ ہوں گے تو نیکوں میں شامل کر دینا، اگر بد پیچھے والی بستی کی طرف اس کے قدم ابھی زیادہ ہوں گے تو پھر اس کو جہنم میں لے جانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ احکم الحاکمین جب بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، جب اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے تو کہتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم،
میرے بندوں کو متنبع کر دو، میں بڑا غفور رحیم ہوں۔ جو بندہ میرے در پر آ کر مجھے اپنا رب سمجھ کر معافی مانگ لیتا، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الشَّدِيدُ علیم، اور میرا عذاب بھی بڑا ہی دردناک ہے، میرا عذاب بھی بڑا ہی دردناک ہے۔ اب اس نے صدقے دل سے توبہ کی تھی، اللہ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین تو سکڑ جا، اور اس کے قدم ادھر زیادہ ہو جائے جدھر نیک لوگ رہتے ہیں، اور زمین سکڑ گئی اور اس طرف اس کے قدم زیادہ ہو گئے جس طرف موحد لوگ رہتے تھے، نیک لوگ رہتے تھے، اللہ سے ڈرنے والے رہتے تھے۔ اللہ نے، اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ جو بندہ من لازم الاستغفار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کو لازم کر لیتا ہے، اللہ اسے ہر غم سے نجات دے دیتا ہے، اور ہر تنگی سے اور تکلیف اللہ اس کی دور کر دیتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو رزق وہاں سے عطا کر دیتا ہے جہاں سے اسے امید بھی نہیں ہوتی۔ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، گناہ گار مومن جس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے دبا ہوا ہے، اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے اور اس کو اس مصیبت سے نکال دیتا ہے۔ اور فاجر آدمی، فاسق و فاجر آدمی گناہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے ناک سے مکھی اڑا دی جائے، اس کی کوئی گناہ کی قدر و قیمت نہیں سمجھتا۔ کہتا ہے ہمارے پہلے بھی شاید میں نے آپ کو کبھی بتایا تھا، مکہ میں ایک آدمی تھا تو بہت سے لوگوں سے اس نے قاری صاحب ادھار لیے ہوئے تھے، ایک بیچارے نے ساری پونجی اس کو دے دی تھی۔ اب وہ اپنے پاکستان آ رہا تھا، اس نے کہا بھائی جان میرے وہ پیسے واپس دے دو، 45,000 ریال جو تم نے مجھ سے لیے تھے۔ کہا نہیں میرے کو نہیں ہے۔ کہنے لگا یار آپ نے کہا تھا جب آپ پاکستان جائیں گے تو میں دے دوں گا۔ تو اس نے کہا نہیں میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا قیامت کے دن تیرے سینے پر یہ گوڈا رکھ کے لوں گا۔ اس عبداللہ بن مسعود کے اس قول پر یہ بات بڑی صادق آتی ہے۔ اس نے کہا بھائی وہاں کئی لوگوں کے گوڈے ہونا تم بھی رکھ لینا، پرواہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ غَفَّارٌ۔ اللہ احکم الحاکمین سے تم بخششیں مانگو، انہو غفارا، وہ گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اگر تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، اللہ کے حضور جھکو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، پے در پے بارشیں ہوں گی، قحط سالیاں نہیں ہوں گی۔ پھر اللہ احکم الحاکمین رحمت کی بارشیں نازل فرمائیں گے، رزق تمہارے پاس وافر ہوں گے۔ اور فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اے اللہ تمہیں مال کی بھی کثرت دے گا، اللہ تمہیں اولاد کی بھی کثرت دے دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے باغات بھی اگا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بھی جاری کر دے گا۔ کہتے کسی آدمی کے پاس کوئی بندہ آیا کہ حضرت صاحب میرے لیے دعا کرو، اللہ احکم الحاکمین مجھے بخش دے۔ اس نے کہا بھائی استغفار کیا کرو۔ ایک اور بندہ آیا، اللہ کے بندے میرے پاس اولاد نہیں ہے، نیک اولاد کی دعا کرو، فرمایا استغفار کیا کرو۔ ایک اور بندہ
ایک اور بندہ آیا، کہنے لگا حضرت صاحب اولاد نہیں ہے میرے لیے دعا کرو۔ فرمایا استغفار کیا کرو۔ ایک ساتھ بیٹھا تھا، اس نے کہا حضرت صاحب سب کو آپ کہتے ہیں استغفار کیا کرو، فرمایا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ غَفَّارٌ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تمہارے لیے پھر فراوانی کر دے گا، اللہ تمہارے لیے رحمتیں کر دے گا، اللہ تم پر احسانات ہی کرے گا۔ اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو اور اللہ کے حضور جھک جاؤ، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اللہ تمہاری غلطیوں کو بھی مٹا دے گا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ احکم الحاکمین ہمیں ایمان والی زندگی نصیب فرما دے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔